کر رہا تھا ایک تو یہ کہ جو 7E پہ آصف بھائی کو پتا ہے کہ جس مکان میں جوائنٹ فیملی ہو سنگل فیملی ہو جس مکان میں آپ رہتے ہیں اس پہ یہ ٹیکس نہیں ہے، دوسرے پلاٹ پہ ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک مکان جو آپ کا ہے اس کے اوپر یہ ٹیکس لاگو نہیں ہوتا ہے، سیکنڈ پلاٹ پہ وہ بھی میرے خیال سے 250 گز سے بڑا اس کے اوپر لگتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ کسی بیوہ کے پاس 4 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے جس گھر میں رہتی ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے، اگر اس بیوہ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ ایک گھر میں خرید کے رہتی ہیں اور دوسرا گھر انہوں نے رکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر ٹیکس ہے، تو یہ بالکل بات درست ہے۔ میں یہ جو انہوں نے بات کی دبئی کی، دیکھیں دبئی میں جو بھی $11 بلین ملے ہیں اس میں بہت سارے پیسے جو ہیں وہ پاکستانیوں کے ہیں، وہ پراپرٹی ان پاکستانیوں کے جو دبئی میں آلریڈی رہتے ہیں۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ پاکستانی دبئی میں جا کے پیسے لگا رہے ہیں اور اس پہ ہم کو سنجیدگی سے حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ایسے ہم کیوں حالات کیے ہوئے ہیں کہ پاکستانی اپنے وسائل کو محفوظ سمجھتا ہے دبئی میں اور نہیں سمجھتا ہے پاکستان میں۔ تو یہ بات ان کی درست ہے۔ جو ریمیٹنس کی انہوں نے بات کی کہ آدھے سے زیادہ ریمیٹنس اس میں آتا ہے پراپرٹی میں، یہ بات ان کی درست ہے۔ اس کی بھی میں اگر آپ اجازت دیں تو یہ گزارش کروں کہ یہ پاکستان سے پیسے جا کے گھوم کے آ رہے ہوتے ہیں اور یہ وائٹ کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے، یہ ہم سب کو پتا ہے۔ اب میں آپ سے اور جو انہوں نے یہ بات کی، دیکھیں جو ہم نے یہ جو میں بات کر رہا ہوں ریئل ویلیو پہ کرنے کا مسئلہ، یہ نہیں ہے کہ ہم کو ٹیکس زیادہ چاہیے۔ آپ اس وقت 6-8% اگر اسٹیمپ ڈیوٹی لگ جاتی ہے، 6-7% لگ جاتی ہے، ہم تو کہتے ہیں اس کو 1% کر دو، لیکن پراپرٹی کی ویلیو ریئل ہونی چاہیے۔ ہم ٹرانسفر پہ پیسے زیادہ نہیں چاہنا چاہ رہے، میں تو کم از کم نہیں چاہ رہا ہوں کہ حکومت ٹرانسفر سے زیادہ پیسے لے، لیکن اسٹیمپ ڈیوٹی کم کر دے، لیکن جو ٹرانسفر ریٹس، لیکن ریئل ویلیو پہ ہو تاکہ پوری اکانومی ٹھیک ہونے کے لیے یہ ایک سرا ملے گا اور یہ سب سے بڑا سرا ہے پراپرٹی۔ اب ایک پیچھے سے میں جانا چاہتا ہوں، دیکھیں سب کے مسائل ہیں، ریل اسٹیٹ میں بہت مسائل ہیں، ان کو چابی دینے کے اندر دکاندار جو ہیں ان کو بھی بہت مسائل ہوتے ہیں، لوٹ مار ہوتی ہے، بجلی کے مسئلے ہوتے ہیں، زراعت کے مسائل ہیں، لیکن آئی اشور یو کہ ہر بزنس میں مسئلہ ہوتا ہے، جرنلزم کے اندر بھی مسئلہ ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ لوگوں کو ٹرپس مل جاتی ہیں ناردرن ایریاز کی وغیرہ وغیرہ، بہت سارے مسائل پاکستان میں ہیں۔ کنفیکشنری کے اندر بھی تھوڑا بہت مسئلہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بڑا آسان ہے، ٹرپ والا تو نہیں ہوتا، ٹرپ والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مگر ہم پھر اپنا ذرا منہ بھی بند رکھتے ہیں نا۔ مگر گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو آپ 8,000 ارب روپیہ قرض لے رہے ہیں، جو عمار نے بھی بات کی، آپ نے بھی بات کی، وہ پیسہ حکومت کے پاس بینکوں سے جو آتا ہے وہ پیسہ اسٹیٹ بینک سے چھپ کے آتا ہے، تو ہماری منی سپلائی بڑھ جاتی ہے۔ جب منی سپلائی بڑھتی ہے تو مہنگائی بڑھتی ہے۔ 9 کروڑ لوگ آج پاکستان میں خط غربت کے نیچے ہیں ورلڈ بینک کے حساب سے، 1 کروڑ لوگ اور خط غربت کے نیچے جائیں گے اس سال۔ اب آپ یہ سوچیں کہ جب تک کہ حکومت کا خسارہ کم نہیں ہوگا یہ مہنگائی پاکستان میں بڑھتی رہے گی اور پاکستان کے اندر یہ مہنگائی بڑی رہے گی اور پاکستان میں یہ کوئی جگہ پہ نہیں پہنچے گا۔ اب 2 طریقے ہیں پاکستان میں خسارہ کم کرنے کے، یا آپ تھوڑا سا ٹیکس بڑھا دیں یا آپ اخراجات کم کر دیں، دونوں پہ کام کرنا چاہیے۔ ہم نے یہ بات نہیں کری ہے کہ اخراجات بھی حکومت کے کم ہونے چاہیے، اگر کوئی وزارتیں کم کر سکتے ہیں تو کریں، اگر آپ لوگوں تو کریں، آپ جہاں پہ بھی خرچہ کم کر سکتے ہیں کریں، لیکن پھر بھی ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ 1-8% آف GDP خرچہ کم کر دو گے، آپ NFC ایوارڈ بھی چینج کر لو گے تو تھوڑا سا 0.5% آف GDP فرق ہو جائے گا، تو تھوڑا سا ٹیکس ہم کو اور دینا پڑے گا، کیونکہ اس پاکستان میں بڑے مسائل ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو دکاندار اپنی دکان کھول کے بیٹھا ہے، جو اسٹریٹ لائٹ لگ رہی ہے، وہ کسی نے پیسے تو دیے نا اسٹریٹ لائٹ کے، جس سے روشنی ہوتی ہے، کسی نے روڈ بنایا اس نے کسی نے تو پیسے دیے ہیں نا۔ جب آپ فارمرز کو بھی چلو لائن میں لگنا پڑتا ہے اور ڈگنیٹی کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم سستی کوشش کر رہے ہیں یوریا دینے کی اور گیس سستی دے رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو اس کا خرچہ اٹھا رہا ہے نا، وہ ٹیکس سے ہی آتا ہے، وہ ہمارے پیسوں سے ہی آتا ہے، یہ ہمارا ہی ملک ہے، کسی اور کا ملک نہیں ہے کہ وہ آ کے ٹھیک کرے۔ ہم کو IMF کے پاس بھی اس لیے جانا پڑتا ہے جو ہم سب کو برا لگتا ہے، کیونکہ ہم اپنے حالات خود ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اگر 2 سال پہلے میری سفارش پہ ریٹیل کے اوپر ٹیکس لگ چکا ہوتا تو آج IMF کے ڈکٹیٹس پہ ہم کو نہیں کرنا پڑتا، خود بھی تو کبھی کوئی صحیح بات کر لینا۔ تو ٹیکس تھوڑا سا دینا یا خسارہ کم کرنا ضروری ہے، ورنہ غربت بڑھتی ہے۔ خسارہ کم نہیں کریں گے تو بھوک بڑھتی ہے، خسارہ کم نہیں کریں گے تو جہالت بڑھتی ہے، تو یہ بھی حکومت کے لیے ضروری ہے، اس لیے ہم سب کا بھی فرض ہے کہ تھوڑا سا اس میں حصہ ڈالیں اپنا۔ دیکھیے میں ایک بات مجھے بڑی پسند آئی آصف صاحب کی کہ ڈیفینس بیٹھ رہا ہے، مجھے بڑی خوشی ہے بیٹھ جائے، میں تو چاہوں گا بیٹھ جائے۔ شبر صاحب اچھی بات ہے، شبر صاحب آپ DHA کہہ دیں، آپ ڈیفینس بیٹھ رہا کہہ رہے ہیں، میں نہیں چاہتا میں بالکل بڑی خوشی ہے مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ پاکستان کی ہائی اینڈ پراپرٹی کی ویلیو بڑھے، اگر بیٹھ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے بیٹھ رہا ہے۔ جب میں چیئرمین FBR تھا تو میں نے پراپرٹی جب بڑھائی تھی تو میرے پاس شکایت یہی آئی تھی کہ جی ہمارے پاس 100 رجسٹریاں ہوا کرتی تھی، اب صرف 5 ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 7E کا جہاں تک سوال ہے، میں مفتاح صاحب کے
ایکشن سے 100% ایگری کرتا ہوں, 7 نہیں ہونا چاہیے. میں بالکل 100% ایگری کرتا ہوں, مگر میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ کس لا میں ہے وہ ایک لیگل مجھے لکھونا ہے, مگر وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. مگر 7 نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں. اچھا, جو بات میری خیال ہے پارکنگ والی بات, شاید میرے بھائی سمجھنے میں, شاید ہماری اور سمجھ میں تھوڑا فرق ہے. میرا ان سے سمپل سوال ہے, کیا آج رجسٹری اور ایکچوئل پرائس میں فرق ہے یا نہیں؟ ان سے ایک سوال پوچھتے ہیں, ہاں یا نہ ہے. اس میں تو شک ہی نہیں ہے. ان سے پوچھیں آج ہے یا نہیں, ان سے پوچھیں کہ یہ قانون ایف بی آر نے بنایا یا میں نے بنایا, یہ سوال کا حل ہے. کسی نے بنایا ہو, کسی نے بھی بنایا ہو, آج حکومت ہی بنا ہے قانون تو یہ حکومت سے پوچھے, میرے سے کیوں پوچھیں گے؟ حکومت تبدیل کر رہی ہے تو آپ ریزسٹ کر رہے ہیں. حکومت تبدیل, آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں نا. اس نے اپنی سیونگ کی ہے, دیکھیں اس نے اپنی سیونگ کی ہے, اس سیونگ کی میں نے آپ کو اماؤنٹ بھی بتائی کہ 2.5 کروڑ سے زیادہ کی اماؤنٹ پہ یہ چارج کرتے ہیں 1% کے حساب سے, جو ان کا فارمولا تھا. میں ان کی بات سے صرف ایک بات, سر ایک منٹ پوری ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ایک منٹ سن لیں پھر جواب دیجیے. جی مجھے یہ بتائیے کہ پرانے والے ڈیفنس کا فیز 7 کب بنا تھا, اور اس فیز 7 کے پلاٹوں میں کس طرح کا جوا کہہ لیں یا ٹریڈنگ ہو رہی تھی, جس پہ لوگ فائلیں بیچتے تھے, پلاٹ بیچتے تھے, خریدتے. میرا یہ سوال ہے ان سے کہ پاکستان میں نان روٹلائزیشن چارجز کیوں نہیں ہوتے پراپر. آپ یہ کہیں کہ جو اسکیم اناؤنس ہوئی, اگر یہ 1 سال کے اندر ڈیولپ نہیں ہوئی, پلاٹ واپس. یہ غلط بندے سے غلط سوال پوچھ رہے ہیں. ہم کنسٹرکشن سیکٹر کے لوگ ہیں, ہم یہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ نہیں ہے, نہ ہمارا یہ بزنس ہے. پلاٹوں کی دیکھیے, پلاٹوں کی ریڈنگ کیسے ختم ہوتی ہے. آپ نے فیز 7 بنا دیا 2004 میں, اس کے بعد آپ نے کہا یہ 2000 پلاٹ ہیں اور اس پہ آپ جوا کھیلیں, اور لوگوں نے جوا کھیلنا شروع کر دیا. ہم بھی کھیلتے تھے, آپ بھی کھیلتے تھے جوا, اور اس پر اب آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. 2020 میں جا کے اس کو بات کر رہے ہیں. صاحب آپ بات کر رہے تھے, کنٹینیو کیجیے. میری بات کہاں تھی, مجھے کمپلیٹ کر دیں. سر میں یہ کہہ رہا تھا 7 کا, میں یہ کہہ رہا تھا, میں نے یہ کہا, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ایک فیملی رہتی ہے, اس کے پاس اپنا گھر ہے, اس میں سے ایک جو گھر کا سربراہ ہے وہ ایک سیونگ کرتا ہے اپنے کام کے دوران, 5 سال 4 سال کی انسٹالمنٹ پہ کوئی پلاٹ خریدتا ہے, کیونکہ پلاٹ ہی ایسی چیز ہے جس کو مینٹیننس نہیں کرنی پڑتی, یعنی اس کو بند نہیں رکھنا پڑتا, وہ مینٹین اس کو وہ لیتا ہے, اس کا خرچہ نہیں آتا اس پہ, وہ لیتا ہے. اور 20 سال کے بعد اس پلاٹ پہ, میں اس کے نیکسٹ یہ بات نہیں کر رہا ہوں, 20-22 سال کے بعد وہ سارے پلاٹ آپ اسٹڈی کر لیں تو آج وہ 2.5 کروڑ سے اوپر کے ہیں. کراچی شہر کی اگر بات کر لوں میں, ایک ایگزامپل کراچی سے شروع کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اب چونکہ وہ ہمارے جو سربراہ ہیں کمانے کے لائق نہیں ہے, اور یہ ایک سیکیورٹی ہے, زندگی بھر کی یہ سیکیورٹی ہے, بیسکلی یہ سیکیورٹی ہے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں. آپ ان کا, میں یہ کہہ رہا تھا, نادرا سے ڈیٹا چیک کریں, یہ گھر کی خواتین کے نام پہ ہوگا, اور اس کا یہ بھی ڈیٹا چیک کر لیں کہ آدھے سے زیادہ نہیں 90% وہ خواتین ہوں گی جس کے آگے لکھا ہوگا ہاؤس وائف. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ڈاکیومنٹڈ ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا, مگر ہم نے دیکھا ہے تو کچھ نہیں ہوگا. ہم نے دیکھا ہے کہ انڈاکیومنٹڈ اور بلیک منی پارکنگ کی جگہ بنی ہے, منی ٹرانسفر ہوتی ہے, ان کو کبھی ہم سپورٹ نہیں کرتے سر. ہم بلیک منی کو نہ کبھی سپورٹ کریں گے نہ کرتے ہیں.